دوسری وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی کمال وصیت فرمائی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ آج ہم کو اس چیز نے بھی بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے کہ ہم کسی بندے کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے، کسی بندے کے پاس ہم گاڑی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، کسی بندے کے پاس ہم تھوڑا سا اپنے موبائل سے زیادہ مہنگا موبائل دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ایک پریشانی جنم لیتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مالک بھی خدا ہے، اس کا رازق بھی خدا ہے، تیرا مالک اور رازق بھی خدا ہے، وہ تجھے بھی آزما رہا ہے، وہ اسے بھی آزما رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسے دیکھ کر آزما رہا ہے اور تجھ سے تھوڑی سی اپنی نعمتوں میں کمی کے ساتھ آزما رہا ہے۔ آزمائش تو دونوں کے لیے ہے، لیکن اصل مصیبت ایک اور بن چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آزمائش اسی کے لیے ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، آزمائش دونوں کے لیے ہے۔ اس کی آزمائش تو دنیا میں نظر آ رہی ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کے ساتھ دے رکھا ہے، وسیع رزق دے رکھا ہے، اس کی جو ہے آزمائش آخرت کے وقت پتہ چلے گا کہ تو نے دنیا میں کیا خرچ کیا، تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو نے اپنے معاشرے میں غریبوں کی کتنی مدد کی۔ یہ رزق کا آنا بھی آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کا کم ہونا یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ لوگوں کی نظر میں تو شاید ایک مجنون سے تھے، پاگل سے، دیوانے سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کا بہت زیادہ مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اور جو بھی بات منہ سے کرتے تھے اتنی پائے کی بات ہوتی، دانش مند اور عقل مندوں والی بات ہوتی کہ آپ ایک دفعہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثر آپ قبرستان میں وقت گزارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے بہلول تو قبرستان میں اتنا کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں میرا اس لیے دل لگا رہتا ہے کہ یہاں پر جو سارے سوئے ہوئے ہیں، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں یہ مجھے تنگ نہیں کرتے، میں یہاں پر بیٹھا رہوں یہ مجھے نہیں چھیڑتے، تنگ نہیں کرتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو بعد میں میرا گلہ نہیں کرتے، میری غیبت نہیں کرتے۔ یہ آپ کی وصیت بہت ہی کمال کی وصیت تھی کہ ہم سے تو وہ مردے اچھے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تو وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، اور جب ہم ان کے پاس سے چلے جائیں تو وہ ہمارا گلہ نہیں کرتے، ہماری غیبت نہیں کرتے۔ تو آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بازار میں، ایک رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے خلیفہ ہارون الرشید کا ایک لشکر گزرا۔ اب بادشاہ کے آگے بھی سپاہی تھے، پیچھے بھی سپاہی تھے، دائیں بائیں جانب سپاہی تھے، لشکر گزر رہا ہے، سامنے اچانک وہ بہلول دنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہاں پر سے بادشاہ گزرنے والا ہے، رستے پر آ کر تو بیٹھ گیا ہے؟ تو بہلول دنا بول کر کہنے لگے کہ یہ جو زمین ہے یہ بادشاہ کی نہیں ہے، میرے اللہ کی زمین ہے، اسی لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں کہ میرے رب نے یہ بنائی ہے۔ تو ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے تو ہارون الرشید کے کانوں میں بات جب پڑی، اسے پتا چلا، آواز آئی کہ یہ آواز تو بہلول کی آواز ہے۔ وہ آگے گیا اور جا کر بہلول کو بول کر کہنے لگا کہ اے بہلول مجھے کچھ وصیت کر دو، کیونکہ خلیفہ ہارون رشید بہلول کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، مجھے کچھ وصیت کر دو۔ تو بہلول کا نام بول کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ
کبھی بھی اپنی سلطنت کو اپنا نہ سمجھنا، کبھی بھی ان سپاہیوں کو وفادار نہ سمجھنا، کیونکہ جب تو اس تخت پر نہیں تھا تو اس سے پہلے جو تھا یہ اس کے ساتھ وفا کر رہے تھے، تو آیا تو یہ تیرے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تو چلا جائے گا تیرے بعد آنے والے کے ساتھ بھی وفا کریں گے، یہ تیرے وفادار نہیں ہے، یہ دولت کے پجاری ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس نے وصیت تو بڑی کمال کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بہلول، میں نے سنا ہے کہ تجھ پر قرضہ بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا، میں تیرا قرضہ ادا کروں، میں تجھے مال دینا چاہتا ہوں، تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول دنا نے کہا کہ بڑا بے وقوف ہے تو، مجھے یہ بتا کہ تجھے پیدا کس نے کیا؟ اس نے کہا مجھے تو اللہ نے پیدا کیا۔ بہلول دنا نے کہا تو مجھے بتا تیرا رازق کون ہے؟ کہا میرا رازق تو میرا اللہ ہے۔ تیرا مالک کون ہے؟ میرا مالک میرا اللہ ہے۔ فرمایا مجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ میرا رازق کون ہے؟ تیرا رازق بھی اللہ ہے۔ میرا مالک کون ہے؟ میں تیرا مالک بھی اللہ ہے۔ اور یہ بات جب بہلول نے اس سے کی، بہلول نے کہا کہ مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ تیرا رازق بھی اللہ، میرا رازق بھی اللہ، تیرا مالک بھی اللہ، میرا بھی مالک اللہ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، اور حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تجھے تو رزق دیتا رہے اور جب بہلول کی باری آئے تو وہ بھول ہی جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھے بھی رزق دے گا، لیکن یہ اس کی آزمائش ہے، تجھے وہ دیکھ کر آزما رہا ہے، مجھ سے وہ اپنے رزق میں کمی کر کے مجھے آزما رہا ہے، وہ جب مجھے دے گا وہ بے بہا دے گا، وہ جس جیسے وہ راضی ہے میں ویسے ہی راضی ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ گے۔ آج ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کر خواہ مخواہ اپنے ذہن میں پریشانیاں ڈال لیتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ بیچارے کیسے گزار کر رہے ہیں۔